بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ قومی اسمبلی کی تقریریں ہوں یا ہمارے پرائم منسٹر کی تقریر ہو یا اپوزیشن لیڈر کی تقریر ہو، کسی کی بھی تقریر ہو، ایسا لگتا ہے کہ ملک کی تقدیر بدلنے والی ہے. اسی طرح ہمارے ریاستی اداروں کی پریس ریلیز آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ IMF کا قرضہ اتارنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. 2 دن پہلے نیب کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ 5,000 ارب سے زیادہ کی ریکوری کی ہے. اتنا دل خوش ہوا، لیکن پھر دماغ جو ہے سوچ میں ڈوب گیا کہ اگر 5,000 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے تو وہ پیسہ کدھر گیا. وہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی وہ ہے تو لمبی چوڑی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب اعجاز چیمہ صاحب. اس کے اوپر ہم مکمل روشنی ڈالیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا اس پریس ریلیز میں کہ ہم نے 29 ارب روپیہ CDA کو بھی ریکور کر کے دیا ہے. لیکن CDA تو اپنے پلاٹ بیچ رہا ہے، تو اپنے گزارے کر رہا ہے. CDA تو چودھری کے اس آوارہ پتر کی طرح ہے جو اپنی زمین، اپنے حصے کی زمین بیچتا ہے اور گزارا کرتا ہے. پھر 29 ارب روپیہ اگر نیب نے ریکور کر کے دیا ہے تو CDA والے تو پھر اپنے پلاٹ بیچ کے گزارا کر رہے ہیں. یہ کیا دندہ ہے؟ چیمہ صاحب سے ہی جانتے ہیں. السلام علیکم چیمہ صاحب. چیمہ صاحب، پریس ریلیز آئی، دل خوش ہو گیا، لیکن یہ بتائیں پیسے پڑے ہیں نیب کے پاس یا کدھر گئے؟ سر یہ جو ہے نا پریس ریلیز، یہ وہ بھیجتے ہیں صرف نا کہ اخبار کی یا ٹی وی میڈیا چینل میں ایک دفعہ ہمارا نام بن جائے کہ نیب نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا. اگر سر اس کی جو ہے نا گہرائی میں، اور معذرت کے ساتھ جو ہمارے سر صحافی ہیں وہ بھی نہیں جاتے گہرائی میں، چیک ہی نہیں کرتے. وہ بھی کیا کرتے ہیں، جو پریس ریلیز آئی ہے اسی طرح اٹھا کے وہ بھی چلا دیتے ہیں، ٹی وی پہ ٹکٹ چلا دیتے ہیں، اخباروں میں چلا دیتے ہیں. اصل میں گہرائی میں جانے سے اس لیے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ یار دوبارہ اتنے ہی نہ آئیے. سر یہ بات یہ آپ کی ٹھیک ہے کہ اکثر یہ جو یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ آکسیجن اگر آپ گہرائی میں جائیں، آکسیجن ختم ہو جائے تو آپ کا سانس پھول جائے گا. سر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سر اس طرح کی چھوٹی سی مثال بھی ہے کہ پچھلے دنوں یہ بارشیں ہوئی ہیں تو ریڈ زون میں پانی ہو گیا. سفیروں نے سر پرائم منسٹر کو شکایت لگائی تو کہ آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں. اچھا وہ جو رپورٹر گہرائی میں جا کے جنہوں نے خبر کی تھی تو سر ان کے اداروں میں فون کیے گئے ہماری حکومت کی جانب سے نہیں، بیوروکریسی کی جانب سے، کہ CDA افسران کی جانب سے، کیونکہ CDA اخبارات کو دیتا ہے، بزنس دیتا ہے، میڈیا کو بزنس دیتا ہے. ان کی جانب سے فون کیے گئے کہ رپورٹروں کو تھریٹ کیا گیا. اور اس میں ماشاء اللہ ہمارے DC صاحب پیش رہے تھے اسلام آباد کے. ایک ڈپٹی کمشنر جو تھا نا کہ وہ سارے بڑے میڈیا گروپ پہ حاوی رہا. اور سر ہمارے کہ خبردار اگر یہ سلسلہ ہے، خبردار جی اگر ہماری جو ناکامی دکھائی. ایک بہت بڑا میڈیا کا گروپ ہے سر، میں اس کا نام نہیں دوں گا، کہ یقین کریں کہ اس کا رپورٹر انتہائی دلیر رپورٹر ہے، لیکن رپورٹر نے بھی دلیری دکھائی. اس نے کہا کہ میں خبر اپنے میڈیا پہ نہیں دے سکتا، سوشل میڈیا تو میرا ہے نا. اس نے پھر سر جو کیا نا CDO اور انتظامیہ کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر. نہیں یار، ہمارے خبریں ٹی وی میں میں نے اور ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب نے موقع پہ جا کے جو پوسٹ مارٹم کیا ہے اس کا، سر آپ کو بھی فون آئے ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں فون کیا پتہ نہیں کیا آیا. تو پھر یہی بات ہے نا، اس لیے سر جو صحافی گہرائی میں نہیں جاتے. اچھا سر، یہ جو نیب نے پریس ریلیز جاری کی ہے سر، اس کے اندر انہوں نے اگر ہم غور کریں نا، انہوں نے تو یہ کہا جناب کہ ہم نے گزشتہ 2 سال کی جو انہوں نے بات کی ہے نا، اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے گزشتہ 2 سال میں ہم نے 850 ارب 855 ارب روپے ریکور کیے ہیں. توبہ. لیکن سر جب میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا تو پھر پتہ تو لگا سر واقعی 854 ارب ریکور ہوئے ہیں. لیکن سر اب جو 854 2 سال میں ہوئے ہیں نا، ہم آغاز یہیں سے کریں گے کہ وہ 804 ارب کی یہ جو فرض کریں ایک بندے کے اوپر FIR ہوئی ہے. اس نے جو غلط زمینیں لی تھی، انہوں نے وہ زمینیں جناب جس طرح یہ القادر ٹرسٹ کی زمین کل نیلامی کی ہے، وہ زمین پڑی تھی، انہوں نے وہ ضبط کر لی. سر وہ انہوں نے 854 ارب کی زمینیں ضبط کی ہے. اچھا، نیٹ کیش نہیں ہے؟ نہیں سر، انہوں نے کہا جی ہم نے ریکوری کی، انہوں نے نہیں بتایا کہ جی ہم نے یہ زمینیں کی ہیں. انہوں نے پریس ریلیز میں کہا جی ہم نے ریکوری کی ہے، اور میڈیا نے ماشاءاللہ چلا دیا جناب کہ 854 ارب کی ریکوریاں ہوئی ہیں. اچھا جب سر میں اس کے اوپر تھوڑا سا کر رہا تھا، مجھے نیب کے ایک افسر نے کال کی تو اس نے اپنا بتایا تو نیب کا تھا، لیکن نیب والے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح صافی کسی سے بات کرے. اچھا بعد میں پھر جب میں نے بھی اس کی طبیعت صاف کی، وہ فون بند کر گیا. اچھا سر، وہ اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ جناب جی ہم نے CDA کو 29 ارب کی جو زمین ہے نا E11 کی،
وہ ہم نے لے کے دی ہے واپس. لیکن سر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ 29 ارب کی زمین ہم نے E11 سے کس سے لے کے دی ہے. یہ نہیں بتاتے. یہ نہیں بتاتے. وہ اگر 29 ارب کی زمین آپ نے لے کے دی ہے سرکار کو لے کے دی, وہ E11 کے اندر آپ نے بتا دیا. اب ہم نے تو پتہ لگا لیا ہے کہ وہ جو ہے معزز شخصیت کون ہے. نیب والے نہیں بتاتے. انہوں نے تو وہ بھی نہیں بتایا جس نے کل بولی دی تھی 405 کنال کی. سر وہ تو انتظامیہ نے نہیں بتایا. انتظامیہ سے ہم نے نام پوچھتے رہے ہیں جو اے سی صاحب متعلقہ اے سی صاحب سے ہم نے نام پوچھے, کچھ صحافی نے پوچھے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ جی ہم نے بتا سکتے یہ سیکرٹ ہے, یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے, یہ صرف انہوں نے بولی دی ہے. اور اچھا پھر جو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جناب کہ یہ جو آتا ہے چیک ویسے بھی شخصیت کے نام پہ نہیں آتا, ادارے کے نام پہ ہوتا ہے, ادارے کے نام کا آتا ہے. اچھا دوسری جو چیز ہے کہ سر انہوں نے کہا جناب ہم نے جو پچھلے 3 ماہ کے اندر جو ہم نے نا اپریل مئی اور جون 3 ماہ کی, جولائی کا بھی ذکر نہیں کیا, جولائی اگست ستمبر کی بھی آنی ہے. اپریل مئی جون 3 ماہ کے اندر جو ہم نے ریکوریاں کی ہیں وہ کی ہیں 457 ارب کی. اچھا اب جب وہ ہم نے تحقیق کی کہ 457 ارب کس ادارے سے ہوا ہے. سر وہ بھی یہی نکلا کہ جناب کہ محکمہ جنگلات کی زمین انہوں نے جو خالی پڑی تھی وہ سرکار کے حوالے کی. NHA کی زمین تھی وہ جو تھی وہ تھی تقریباً کوئی 26 ارب کی زمین, وہ انہوں نے حوالے کی. اب سر وہ تو بیسیکلی یہ کام یہ نیب نے یہ سر جو آپ کی یہ شو کیا ہے نا کہ ہم نے 4-5 ہزار ارب کا یہ کام کیا ہے گزشتہ 2-3 سال میں. سر یہ کام تو اس سے بہتر کام تو ہماری جو پنجاب پولیس, اسلام آباد پولیس, سندھ پولیس کر سکتی ہے. اور انہوں نے بھی شیلٹر لیا تو انہیں کا ہے, ان کو ساتھ لے جا کے ان کو ساتھ لے جائے گا, کیا بھی انہوں نے ہے. انہوں نے صرف چلیں گے اوپر سے کہا ہے. لیکن سر کہ اس کے اندر نیب نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ جناب یہ 4-5 ہزار ارب کی جو مان لیا کہ زمینیں انہوں نے ریکور کرائی ہیں, ان زمینوں کے اوپر جو ہوتا قبضہ ہوا تھا وہ کس شخصیت نے کیا تھا, اس کا نام نہیں آتا. اگر یہاں پہ ایک بندہ ہو جس نے ایک مرلہ پہ جگہ پہ قبضہ کیا ہو, اس کا نام تو آ جاتا فوری. لیکن یہ جو بڑے مگرمچھ ہیں ان کے نام نہیں آتے. اچھا پھر جناب کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو ہے نا ایڈن کیس جو ہے ایڈن لائف آف سوسائٹی جو ہم رات کو بھی ذکر کر رہے تھے, وہ لاہور والے, اس کا 3.25 ارب جو تھا نا وہ ہم نے نا ان سے لے کے نا تو ہم نے تقریباً 11,880 نا جو تھے نا ان کے افراد جو متاثرین تھے ان کو دیے ہیں. لیکن جب سر میں نے اس کی تھوڑی سی نا چھان بین کی کہ یہ جو 11,880 افراد کو دیے گئے ہیں وہ 3.25 ارب تو دیا گیا ہے, تو اچھا اس کے بعد یہ کیس ہو گیا بند. اچھا میں حیران رہ گیا کہ جناب اچھا پھر نئی آنکھیں میری اس وقت کھولی جب پتہ لگا کہ جی یہ جو انہوں نے 3.25 ارب ریکور کیا ہے, 3.25 ارب ان کے ساتھ سے ضبط کی ہے یہاں ان سے جو کیش لی. لیکن یہ جو اسکینڈل ہے سر یہ اسکینڈل تو تھا تقریباً کوئی 40 ارب کا, باقی 37 ارب کہاں گیا سر. اور وہ متاثرین کو کیا ملا سر؟ متاثرین کو یہ دیتے ہیں 50% 60%. متاثرین کی یہ ساری ریکوریاں نہیں ہوتی. کہ فرض کریں کہ سر کہ میں نے پلاٹ لیا میں نے 20 لاکھ روپے میں نے کیا, مجھے یہ دیں گے کہ 10 لاکھ کا چیک, میں کیونکہ شکر ہے جی 10 لاکھ تو آیا نا. اب گوری ٹاؤن والے نہیں ہیں, اس کے جو متاثرین ہیں ان کا مجھے فون آیا تھا کہ جناب جب ہم نے پیسے دیے تھے نا اس وقت ڈالر تھا 80 روپے کا, جی ڈالر ہو گیا 280 کا, 285-84 کا اس وقت, کہ جی ہمیں وہ پیسے دے رہے ہیں جو ہم نے 15 سال پہلے دیے تھے. جی تو ان کی جائیدادیں جو ہیں گوری ٹاؤن والے کی کہاں سے کہاں چلی گئی, اور نیب جو ہے ہمیں وہ اچھا. اب اس میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں متاثر کہتے ہیں یار شکر ہے وہ تو مل گیا, کیونکہ وہ جو گوری ٹاؤن والے تو وہ بھی نہیں دے رہے تھے نا, اس سے بھی وہ تو انکاری تھے نا, نیب نے ان کو اصل زر دے دیا. لیکن نیب کو چاہیے کہ تھوڑا سا ان کا خیال کرے کہ یار اتنی دیر ان کے پیسے لگے رہے ہیں تو کچھ تو ان کا بھی اضافہ ہونا چاہیے, کیونکہ مہنگائی نے تو بریک نہیں لگائی. سر سب سے پہلے تو یہ جو ہے نا ہمارا جو ایوان بالا ہے جو ہماری پارلیمنٹ ہے نا, اس کو وزیر اعظم صاحب کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے نیب کی ایک شک بنا دی ہے نا پری بار والی, وہ ختم ہونی چاہیے. اس کے اندر سر میں 100 ارب کا فراڈ کروں گا, میں ان کو 10 ارب دے کے نہیں. اب لوگ کرتے ہی فراڈ اس ٹارگٹ کے ساتھ ہے. مثلا کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ 5 ارب کا فراڈ کرتے ہیں اور وہ نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ یار 2.5 ارب روپے نیب نو دیں گے, باقی 2.5 ارب سانو بچ جائے گا, تو عوام روندی پھرے. ہاں جی.
اچھا چیمہ صاحب مجھے یہ بتائیں یار، یہ نیب والی سٹوری ساری مکمل ہوگی؟ ہاں سر، اس میں ایک چیز جو ہے نا بڑی اہم وہ رہ گئی ہے کہ ایک کمپنی ہے جو آن لائن جو فراڈ کرتی تھی، ہاں بی فار یو اس کا نام تھا. ہاں سر اس کمپنی نے جو ہے نا بی فار یو نے سر اپنے نا اس نے کوئی درجنوں نام چینج کیے. اب ان کا جو ہے نا وہ ایف آئی آر ہوئی ہیں، ریفرنس ہوئے ہیں، کیس ہوئے ہیں، انہوں نے کہ آن لائن جو ہے نا وہ فراڈ بہت اچھا کی ہے. اچھا نیب نے جناب ان سے ریکوری کی 3 ارب کی. نیب نے بی فار یو کی 3 ارب کی ریکوری کر کے جی ہم نے متاثرین کو دیے تھے. یہ نیب کی پریس ریلیز میں ہے بی فار یو کا. لیکن سر یہ میں نے اسٹوری کی تھی یہ نا تقریباً 2 سال پہلے بی فار یو کی. اس ٹائم بی فار یو موجود تھی، باقی کا انہوں نے نام چینج کیے ہیں. سر 100 ارب سے زیادہ کا تو سر میرے پاس پروف پڑے. جی اچھا بی فار یو نے جو آن لائن کیے ہیں. اب سر اگر فرض کریں کہ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے 3 ارب ان کو دیا، اور سچی بات ہے میں تو بات کروں گا کھل کے کیونکہ میں کرا نہیں کسی کا. 3 ارب اگر انہوں نے ریکوری دی ہے 3 ارب ساتھ نیب کو دیا ہوگا. 6 ارب دے کے باقی سر وہ جو ہے نا کہ ڈکار کے انہوں نے کمپنی کا نام چینج کیا. درجنوں ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں نام چینج کر کے. ابھی وہ جو فیصلہ آباد والا پکڑا گیا وہ بھی دیکھیں کہ کیا دے گا واپس. وہ سر واپس یہی ہوتا ہے نا کہ یہ وہ تحسین عوان جو ہے سر 20% 30% وہ دیتے ہیں نیب کو. نیب جو ہے اس میں جناب اپنا خرچہ پانی نکال کے آگے بانٹ دیتا ہے. ہمارے ادارے کی تو یہ حالت ہے. اور سر حیرت انگیز کے طور پہ بات کریں تو پھر تو عدالتوں کو بھی آ جاتی ہیں. ہماری عدالتیں بھی ان سے پوچھتی کہ آپ نے یہ کیس بنایا ہے اتنا، آپ ریکوری اتنی کر کے کیس ختم کر رہے ہیں، کیوں ختم کر رہے ہیں؟ عدالت بھی اسی میں سائن کرتی ہے، لو جی اپروو، ختم کرے ختم جی. اچھا پھر کورٹ اگر پوچھا جائے نا کسی وکیل سے یا وکیل سے، وہ کہتے ہیں یار کہ اصل میں کورٹ کی مجبوری یہ ہے کہ جو نیب کا رول ہے انہوں نے جانا نیب کا رول پہ. اب یہ بات ماننے والی بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ نیب کا رول ہے جناب کہ انہوں نے جناب جو بیٹھ کے جو انہوں نے کی ہے تو انہوں نے 20% شکر کی ہے، 20% کیا ہے، بس ٹھیک ہے. اچھا مجھے آخری سوال کے جواب تھے. عبدالقادر گیلانی صاحب کی بارسلونا میں گھڑی جو ہے بڑی قیمتی 56,000 یورو یا 56,000 یورو کی سر. اچھا اس میں خبر یہ آئی کہ چور چھین کے لے گئے. چیمہ صاحب آپ بھی کرائم رپورٹر رہے ہیں. جی برگ رہے ہیں کیا؟ کرائم رپورٹر ہیں. ہماری بھی عمر اسی میں گزر گئی. جو چیز چھینی جائے وہ ڈکیتی ہوتی ہے یا رازنی ہوتی ہے؟ ہاں جی. چوری وہ ہوتی ہے جب بندہ سو رہا ہو یا گھر پہ نہ ہو. تو جب اگر کسی نے چھینی ہے یہ ڈکیتی اور رازنی ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی. تو یہ جب ان سے چھینی گئی اور کہاں چھینی گئی اور پھر کیا انہوں نے پولیس کو نہیں بتایا، انہوں نے خود پیچھا نہیں کیا؟ آپ کے پاس کوئی ہے معلومات اس؟ سر ہمارے جو وزراء نے بتایا نا کہ وہ 56,000 یورو کی گھڑی ہے اور وہ پاکستانی بانتے ہیں 1,85,00,000 روپے. اور وہ گھڑی ایک ڈانس کلب کے اندر موجود تھے. ڈانس کا کلب کے اندر سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کسی خاتون نے اتاری ہے. اچھا اب اللہ عالم یہ الزام ہے سر خاتون والا یا کیا ہے؟ نہیں یار اس کو پراپوگیٹ بھی کیا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں سر کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن اب یہ چیز وہ مان رہے ہیں کہ ہماری گھڑی گئی ہے، گھڑی 56,000 یورو کی تھی. دیکھیں میں سر آپ ان کے الیکشن کمیشن سے جو اثاثے چیک کر لیں اس کے مطابق تو ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں چیک کرنا چاہیے گھڑی اس میں تھی یا نہیں. اس میں تھی یا نہیں تھی. لیکن وہ کہیں گے میں تو ابھی بارسلونا گیا تھا ابھی جا کے خریدی تھی. لیکن سر کہ 56,000 یورو کہاں سے آیا تھا؟ ہاں 56,000 یورو اگر وہ یہاں سے لے نہیں. خیر ایسے شہزادوں کو گفٹ دینے والے بھی بہت ہوتے ہیں یار، یہ تو مانو. سر عمران خان والد محترم ان کے چیئرمین سینٹ ہیں یار، سابق وزیر اعظم. عمران خان صاحب کو بھی گفٹ ہی ملا جس کو اندر وہ جیل میں قید ہے. وہ تو شاہخانہ والے میں وہ عمران خان تو آپ کو پتہ ہے تو سر حکمران کو تو گفٹ میں مل گیا. حکومت کے بغیر اگر کسی کو ملتا ہے گفٹ ملتا ہے وہ کسی کام کے وجہ ملتا ہے. جس طرح وہ سی اے گولڈ والوں نے انہوں نے بھی اپنا صحیح سونا بنایا. ہاں جی وہ اسی طرح سے سر گفٹ ملتے ہیں نا بغیر کام کے وجہ. ہمیں کوئی نہیں گھڑی دے رہا آگے لے جی آپ بھی گھڑی لے لیں. اچھا اس کے پیچھے جو ہے نا جو پتہ نہیں اب اس میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کوئی انشورنس پالیسی والا کوئی معاملہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑے لوگوں کی انشورنس بھی ہوتی ہے. گھڑی وہاں اگر کوئی چھین کے لے گیا سنیچنگ بھی ہوتی ہے تو وہاں تو پھر آپ کو پتہ ہے یورپ میں اکاموڈیٹ بھی بڑا اچھا کیا جاتا ہے. پھر عام شخصیت ہیں عبدالقادر گیلانی صاحب ایم این اے بھی ہیں نا. جی سر ایم این اے سے یار گھڑی کا اتنی قیمتی گھڑی کا چھن جانا جو ہے. لیکن سر کہ بات یہ ہے کہ وہ بارسلونا ہے، وہ اسلام آباد یا لاہور نہیں ہے. بارسلونا ہے. اگر وہاں پہ اگر کوئی انشورنس والی بات ہے نا وہاں پوری انویسٹیگیشن کی جائے گی. ڈانس کلب کے اندر جو ہے نا ہوتے ہیں یا جو ان کے باہر یہ ان کے مخالفین کا پراپوگنڈا ہوتا ہے ڈانس کلب. کیونکہ میں سر وہ
پکچر آئی ہے نیٹ کے اوپر. سر پکچر تو آپ کو پتہ ہے اے آئی سے بہت کچھ بن جاتا ہے. چلے سر یہ بھی مان لیتے ہیں چلے ٹھیک ہے, لیکن سر خبر یہ ہے کہ گھڑی ان کی کیوں انہوں نے خود مانا ہے گھڑی ان کی چوری اگر نہیں بلکہ گھڑی ان کی سنیچنگ ہوئی ہے. سر اگر مان لیں سنیچنگ بھی ہوئی ہے جو چلے گھڑی تو گئی ہے نا, گھڑی کی مالیت کتنی ہے 1,85,00,000 اور ایک سمپل ایم این اے جو آیا ان کا کیا سورس آف انکم ہے وہ بھی بہت بتا دیں. صحیح ہے بات, سوال تو آپ کا ٹھیک ہے لیکن ہمیں الیکشن کمیشن سے بھی چیک کرنا چاہیے کہ کیا یہ ان کے اثاثوں میں شامل تھی. الیکشن کمیشن سر ابھی مصروف ہے, اپوزیشن میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. ہاں جی, تو جو سر جہاں معاملات ہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرے گا. ہاں الیکشن کمیشن اگر ان کے مخالف ہوتا پھر ہمیں وہ رپورٹ خود بھجوا دیتے کہ یہ دیکھیں ادھر نہیں ہے. پھر ایف بی آر کا بھی آ سکتا تھا. ہاں جی کہ یہ کہاں سے لیا. آپ بہت شکریہ چیمہ صاحب. تو ناظرین یہ ہمارے نیب کے حوالے سے اسٹوری آپ نے دیکھی, آپ کو اچھی لگی یا بری لگی ضرور کمنٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں. اور دوسرا ہمیں عبدالقادر گیلانی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بڑی دلی ہمدردی ہے کہ ان کی گھڑی اتنی قیمتی چھین لی گئی. وہ جہاں بھی تھے سڑک پہ جا رہے تھے, ہمارے ایم این اے ہیں, معزز ایم این اے ہیں, لاکھوں لوگوں کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس, یا وہ کسی کلب میں تھے تب بھی ہمیں افسوس ہے کہ وہاں سے بھی نہیں چھیننی چاہیے تھی. بہرحال میرے پاس تو ایسا کوئی نہیں ہے. چیمہ صاحب کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈانس کلب میں تھے, خیر ان کی عمر بھی ہے, اگر گئے بھی تو یہ ان کا اپنی زندگی اپنا رائٹ ہے. البتہ یہ دکھ ضرور ہے کہ ہمارے ایم این اے کی گھڑی جو ہے کون چھین کے لے گیا. شمشاد مانگٹ اور جناب اجاز چیمہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.